غلاموں میں شمار ہوں۔ کہ بریلوی خطیب نے اسٹیج سے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی وحدانیت کا اقرار کرے گا وہ ابو جہل کے غلاموں میں سے شمار کیا جائے گا۔ یہی قاعدہ کلیہ ہے بریلوی مذہب کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، آگے چلنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک بریلوی خطیب اظہری نام سے کوئی ہیں، پہلے آپ ان کے بیان کا ایک کلپ سن لیجیے۔ اور جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے وہ لوگ ابو جہل کے غلاموں میں شمار ہوں۔ یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے وہ لوگ ابو جہل کے غلاموں میں شمار ہوں۔ یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا ان اظہری خطیب صاحب نے کیا کہا۔ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے وہ ابو جہل کے غلاموں میں سے ہوں گے۔ پھر سن لیجیے ایک مرتبہ پیچھے کر کے، شاید آپ کو سننے میں غلطی ہو گئی ہو، ایک مرتبہ پھر سن لیجیے، ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے وہ لوگ ابو جہل کے غلاموں میں شمار ہوں۔ سنا آپ نے؟ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے وہ ابو جہل کے غلاموں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہی ضابطہ ہے، یہی قاعدہ کلیہ ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ بریلوی مذہب کا اس وقت کا پاپولر خطیب کوئی اظہری صاحب ہے، اسٹیج پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں وہ ابو جہل کے غلاموں میں سے ہیں۔ کیا اسی لیے بریلویوں میں کوئی وحدانیت کی بات نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وحدانیت کی بات کریں گے تو وہ ابو جہل کے غلاموں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو ابو جہل کی غلامی سے بچنے کے لیے وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں۔ کیا یہی مطلب ہوا نا؟ کوئی کہے گا کہ بولنے میں غلطی ہو گئی، بولنا کچھ چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے کچھ بول دیا۔ اب سوال یہ ہے، انہوں نے ہوش و حواس میں بولا، ہزاروں کے مجمع میں بولا، کتنے بڑے بڑے ان کے علماء ہوں گے یا جہلا ہوں گے، سب کے سامنے بولا، کسی نے روکا، کسی نے ٹوکا، کسی نے تنبیہ کی، کسی نے فتویٰ لگایا؟ نہیں لگایا۔ لیکن جب ہم آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں تو شاید اس پیغام کے بعد کوئی نوٹس آ جائے یا کوئی غلطی کا اقرار ہو جائے، لیکن سوال یہی رہے گا۔ حکیم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا، حالانکہ اس ٹائم مرید ہوئے نہیں تھے لیکن مرید ہونا چاہتے تھے۔ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر اشرف علی رسول اللہ کہہ رہا ہوں۔ خواب میں دیکھا، وہ صاحب گھبرائے ہوئے اٹھے کہ میں یہ توبہ کیا پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے لیکن زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے، گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا خواب میں ہم نے غلط پڑھ دیا، چلو اب صحیح پڑھتا ہوں۔ اپنا حال بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں کہ میں بولنا تو چاہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر میں بے قابو ہوں، بدن میں جان نہیں ہے۔ میں محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اشرف علی رسول اللہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ حاکم الامت مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم جس سے مرید ہونا چاہتے ہو، جن کو اپنا پیر بنانا چاہتے ہو، وہ متبع سنت ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں ایسا پڑھا تو میں سوچا کہ غلط پڑھ رہا تھا، چلو اب بیداری کی حالت میں صحیح پڑھ لیتا ہوں، لیکن ابھی زبان بے قابو ہے کیونکہ رات کی وحشت جو ہے سر پہ سوار ہے۔ میں پڑھنا کچھ چاہتا ہوں، زبان سے کچھ نکل جاتا ہے۔ لیکن آج تک یہ بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیا اس وضاحت کو مان لیے؟ کیا انہوں نے مانا کہ وہ بے قابو ہو کر کے پڑھ رہے تھے، فتویٰ نہیں لگنا چاہیے؟ لیکن آج تک اشرف علی رسول اللہ کا لفظ استعمال کر کے یہ علماء دیوبند کو بدنام کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا انہوں نے توبہ کر لی؟
کیا انہوں نے اس وضاحت کو مان لی؟ نہیں مانی۔ اب یہاں پر چیخو پکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھو مولانا سے غلطی ہو گئی، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، مسٹیکس ہو گئے، کیا ان کی بات مان لی جائے گی؟ اور وہ بھی اسٹیج پر ہزاروں کے مجمع میں، اسٹیج پر بیسیوں لوگ ہوں گے، کسی نے روکا نہیں، کسی نے ٹوکا نہیں، کسی نے توبہ نہیں کرائی۔ اس کا مطلب سننے والے، بولنے والے، سمجھنے والے اور مجمع سے جانے والے سب کے سب یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو کوئی وحدانیت کا اقرار کریں گے وہ ابو جہل کے غلاموں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہی بریلوی مذہب کا عقیدہ ہے۔ تم دوسروں کی وضاحتیں قبول نہیں کرتے، دوسروں کے مسٹیک ماننے کو تیار نہیں ہو، اور جب اپنی باری آتی ہے تو اچھل کود کرنا شروع کر دیتے ہو۔ چلیے دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اس کا کیا جواب آتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آپریشن کیا جائے گا۔ اب تک یہی موقف ہے کہ بریلوی خطیب نے اسٹیج سے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی وحدانیت کا اقرار کرے گا وہ ابو جہل کے غلاموں میں سے شمار کیا جائے گا۔ یہی قاعدہ کلیہ ہے بریلوی مذہب کے مطابق بریلوی خطیب نے اسٹیج سے اعلان کیا ہے۔ ویسے سلسلے میں آپ حضرات کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں، اور ہر بریلوی گھر تک اس پیغام کو، میسج کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔